السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور ایک انسان نہ ہو علم الیقین جس بات کا اس کے در سے تجھ کو ہونا ناروا ہے ناروا، اور ایک انسان نہ ہو علم الیقین جس بات کا اس کے در پہ تجھ کو ہونا ناروا ہے ناروا، کیونکہ کان آنکھ اور دل سبھی سے روز جزا پوچھ گچھ ہونی ہے سارا بھید پھر کھل جائے گا، کیونکہ کان آنکھ اور دل سبھی سے روز جزا پوچھ گچھ ہونی ہے سارا بھید پھر کھل جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، سورۃ بنی اسرائیل سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا منظوم ترجمہ پیش کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے جس بات کی حقیقت انسان کو معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں مکمل طور پر جانتا نہ ہو۔ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو سچ پر مبنی نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے قلم کی حفاظت کرنی چاہیے، قلم سے ایسے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے جو سچ اور حقیقت پر مبنی نہ ہو، کیونکہ جس طرح دیگر نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، کان آنکھ اور دل کا حساب لیا جائے گا، اسی طرح زبان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جس طرح دیگر ساری نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اسی طرح انسان سے اس کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں ایسی باتوں سے، ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو حقیقت پر، صداقت پر مبنی نہ ہو، اور جس سے نفرتیں مفت میں پھیل رہی ہو۔ ہمیں ایسے الفاظ بولنے چاہیے جن سے محبتیں پھیل رہی ہو۔ ہمیں اپنے الفاظ کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنے الفاظ پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، ایک اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی الفاظ جو ہیں ہمارے اعمال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس سے ہماری قسمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ گزرے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت گر چکے ہیں، صرف ایک دانت رہ گیا ہے۔ اب بادشاہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گرے ہوئے ہیں، ایک دانت بچا ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے ایک معبر کو، ایک تعبیر جاننے والے کو بلایا اور اس کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ اب جو تعبیر بتانے والا تھا وہ ہر وقت اپنی زبان سے منفی الفاظ ادا کیا کرتا تھا اور اس کی سوچ منفی تھی۔ جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا تو انہوں نے پہلا جو لفظ کہا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ بادشاہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا ہوا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے، آپ کے بیوی بچے جتنے بھی ہیں، آپ کے سارے خاندان آپ سے پہلے مر جائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب بادشاہ پریشان بھی ہوا، اس کو غصہ بھی آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سزا دے کر فارغ کر دیا، اس کو کہا کہ چل یہاں سے۔ اب بادشاہ جب پریشان تھا، اس کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، غصہ تھوڑا کم ہوا، اس نے کہا کہ کسی دوسرے عالم دین کو بلایا جائے۔ جب دوسرے عالم دین کو بلایا اور اس کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر چکے ہیں، ایک دانت رہ گیا ہے۔
اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس عالم نے پہلا جو لفظ کہا وہ مثبت لفظ کہا اور کہا ماشاء اللہ بہت ہی بہترین اچھا خواب ہے۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ پہلے والے نے مجھے اتنا ڈرایا تھا اور پھر میں نے اس کو سزا بھی دی، اور یہ والا کہہ رہا ہے کہ اچھا خواب ہے۔ کہاں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا خواب تو ہے، آپ مجھے تعبیر بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب میں آپ کے عمر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی عمر اللہ رب العالمین نے لمبی مقرر کی ہے، آپ کی عمر میں برکت ہے، آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہے، آپ کے بیوی بچوں سے بھی زیادہ جو ہے آپ کی عمر زیادہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو اچھا خواب ہے۔ تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہے اور اس کو انعام دیا۔ انعام دینے کے بعد سوچتا ہے کہ ان دونوں تعبیروں کا نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے جو خواب کی تعبیر بیان کی اور پہلے والے نے، ان کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، لیکن پہلے والے کے الفاظ ایسے تھے کہ اس نے مجھے ڈرایا تھا، جس سے جو ہے میرے خوف میں اضافہ ہوا اور مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو سزا دی، اور دوسرے کے الفاظ ایسے تھے کہ جو مثبت تھے، الفاظ کا چناؤ بہترین تھا، ان الفاظ کی وجہ سے میرا دل خوش ہوا اور میں نے اس کو انعام دیا۔ تو بعض اوقات ہم جو ہے الفاظ کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن ہمارے کہے ہوئے الفاظ سے جو ہے کبھی کبھار جو ہے جھگڑے بھی بن جاتے ہیں، فساد بھی بن جاتے ہیں، اور انہی الفاظ کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے جھگڑے ختم بھی ہو جاتے ہیں اگر اچھے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پشتو کہاوت ہے پل جواب کلا ہند بلا ہند، یعنی آپ کی جو اپنی زبان ہے یہ اپنی زبان ہی حفاظت کا ذریعہ ہے، قلعہ ہے آپ کے لیے، قلعہ ہے، اور اسی طرح اپنی زبان مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر زبان کا استعمال ٹھیک ہوگا اس کے نتائج ٹھیک ہوں گے، اگر زبان کا استعمال غلط ہوگا تو اس کے نتائج غلط ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے اور کبھی معمولی بات پر جھگڑے بن جاتے ہیں اور جو ہے طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے، کبھی بھائیوں کے آپس میں گفتگو میں الفاظ ذرا سخت ہو جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں نفرتیں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کی جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو حرام سے بچتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، زبان سے کبھی غیبتیں کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایسے الفاظ مفت میں کبھی جو ہے وہ ایسے تفسیریں لکھ لیتے ہیں کہ مفت میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنے قلم کے بارے میں جو ہے خوب سوچ سمجھ کر قدم جو ہے اٹھائے۔ جب بھی زبان سے کوئی لفظ بولے وہ لفظ مثبت ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، بہترین ہونے چاہیے، محبت والے الفاظ ہونے چاہیے، نہ کہ نفرت والے۔ اسی طرح جب کوئی کامنٹس لکھے، کوئی تبصرہ لکھے، کوئی مضمون لکھے تو وہ بھی مثبت ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتائج اس کو مثبت ملے، تاکہ منفی اثرات اس کے جو ہے وہ پیدا نہ ہو، تاکہ وہ اس کے منفی نتائج سے بچ سکے، اس کے کوئی منفی نتائج جو ہے پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔